بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 23 اور صحیح مسلم شریف کتاب الایمان سے ایک حدیث پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنے سے قبل ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. آج جمعہ کا مقدس دن ہے اور عالم اسلام میں مسلمان جو ہفتہ بھر نماز پڑھنے کی جسے توفیق نہیں ہوتی ہے وہ کم از کم اس دن بڑی پابندی سے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور پوری دنیا میں علماء کرام اور قوم کا درد رکھنے والے مفکرین اسلام قوم کے سامنے اسلامی نقطۂ نظر کے اعتبار سے کچھ معلومات پیش کرتے ہیں. آج مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں آپ کے سامنے حاضر آیا اور کچھ گزارشات ہیں، کچھ معروضات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی مستقل تقریر نہیں ہے، فین آف کر دیں. یہ کوئی مستقل تقریر نہیں ہے، کچھ باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے. میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم. اے ایمان والوں اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کریں. قرآن نے ایک مزاج دیا ہے کہ اللہ و رسول کا گستاخ تمہارا باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہو، تمہارا اپنا باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان سے دوستی نہ کرو. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ لوگ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کریں. ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہی ظالموں میں سے. آج زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے. لوگ ایمان جیسی عظیم چیز کی قیمت کو سمجھتے نہیں ہے. چند روپے کے بدلے، چند سکوں کے بدلے، رشتہ داری کے بدلے اللہ و رسول کے گستاخ وہابی دیوبندیوں کے ساتھ میں تعلقات رکھتے ہیں، رشتہ داریاں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا انہوں نے کیا گستاخیاں کی، وہ بھی تو اللہ و رسول کا نام لیتے ہیں، وہ بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں. اچھے سے یاد رکھنا چاہیے ہمیں ان کی نماز سے، تبلیغ سے، ان کے روزے سے، حج و زکوٰۃ سے، تسبیح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس جماعت کے بڑے بڑے مولویوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے خبیث کلمے کہے ہیں جسے پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی روح کانپنے لگتی ہے.
اتفاق سے میں اس وقت ساتھ میں 2 کتابیں لے کر آیا ہوں جو ممبر شریف پر رکھی ہوئی ہے. بہت ممکن ہے اس میں سے کوئی دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، دیوبندی جماعت سے اس کا تعلق ہے اور وہ نہیں جانتا کہ دیوبندی جماعت کے علماء کے عقائد کیا ہیں. آج سن لے، توبہ کر لے، کل قیامت کے میدان میں یہ مت کہنا کہ صوفی کلیم حنفی نے ہم کو بتایا نہیں، ہمیں معلومات نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کا جاہل سے جاہل بچہ بھی، بے پڑھا لکھا بچہ بھی، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں جتنے نبی بھیجنے تھے وہ سب سرکار سے پہلے آ چکے. ہمارے نبی کے بعد آسمان کے 7 طبقات اور زمین کے 7 درجات، 14 طبق میں کوئی بھی نبی کی حیثیت سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا. سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دونوں کاندھے کے بیچ میں ایک اسٹیمپ لگا ہوا تھا، ایک مہر لگی ہوئی تھی جس پہ لکھا تھا خاتم النبیین، یہ اللہ کے آخری نبی ہے. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی کی حیثیت سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ انگریزوں کے ایجنٹ اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی جماعت کا ایک بہت بڑا عالم ہے. اس نے اپنی کتاب تہذیب الناس جو میں ساتھ میں لے کر آیا ہوں، اس میں 3 جگہ سے سرکار کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا. سرکار کے آخری نبی ہونے کا اس نے 3 جگہ انکار کیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے لیے کچھ باتیں ضروری ہیں، جس میں سے یہ بھی ضروری ہے کہ سرکار کو آخری نبی ماننا. سرکار کو آخری نبی ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے. جو سرکار کے بعد نئے نبی کے پیدا ہونے کا قائل ہو وہ کیا ہے بتائیں؟ کافر ہے. اور اسی طریقے سے اس نے لکھا نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے. پنجاب میں مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس کا فتنہ آج دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ کے شہر میں بھی قادیانیوں نے ایک مسجد بنا لی. قادیانی بدترین کافر ہیں، لیکن انہیں کافر بنانے کے راستے پر ڈالنے والے دیوبندی مولوی. اب آپ سوچیں جو سرکار کے آخری نبی ہونے سے منکر ہوں، کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ انہی کی پیدا کی ہوئی جماعت ہے دیوبندی جماعت، اور اس دیوبندی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تبلیغ جماعت گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر، مسجد مسجد جا کر لوگوں کو نماز و کلمہ سکھاتے ہیں. لیکن نماز و کلمے کی آڑ میں وہ لوگوں کو دیوبندی بنا رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ان کے ایک مشہور عالم ہے مولوی اشرف علی تھانوی. آج ہم کتاب دکھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کتابیں آپ ہی لوگوں نے لکھی، ہمارے مولانا نے نہیں لکھی. عقل کے اندھوں کو سمجھنا چاہیے کہ امام احمد رضا ہمارے امام نے 1300 کتابیں لکھی ہیں. آج تک ہم ان کی کتاب چھاپ نہیں پائے تو تمہارے مولانا کی کتاب کیسے چھاپ دیں؟ اعلیٰ حضرت نے 1300 کتابیں لکھی ہیں. مارکیٹ میں 300-350 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت کی نہیں ملتی ہے، کیونکہ سنیوں کو جلسے سے، نیاز سے، فاتحہ سے کھانے سے فرصت نہیں ہے. بہرحال اشرف علی تھانوی نے اپنی ایک کتاب حفظ الایمان جو اس وقت میرے ساتھ یہاں موجود ہے، اس کے پیج نمبر 15 پر اس سے کوشچن ہوا، سوال ہوا کیا حضور کو علم غیب ہے؟ تو وہ کہتا ہے تو پورا ہے یا تھوڑا ہے، خود سے ہے یا اللہ کا دیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، اور جو تھوڑی بہت بات حضور جانتے ہیں وہ بات جاننے میں حضور کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ایسی باتیں تو دنیا کا ہر چرندہ، پرندہ، درندہ، گزندہ، جملہ پاگل حیوان، دنیا کے تمام چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں. سرکار کے علم شریف کو اشرف علی تھانوی نے پرندوں، چرندوں، کیڑے مکوڑوں سے ملایا. کیا یہ سرکار کی توہین نہیں؟ جتنے دیوبندی اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، واقعی میں اپنی ماں کا دودھ پیے ہو، کسی کتیا کا دودھ نہ پیے ہو، تو نماز کے بعد تمہارا جو سب سے بڑا مولانا بھوگنیشور کی سرزمین پر ہو
میں کل تک یہاں رکا ہوا ہوں اسے میرے سامنے لے کر آؤ. میں ثابت کرتا ہوں نماز و کلمے کی آڑ میں دیہات دیہات گھومنے والے, ماتھے پر شامی کباب بنانے والے, تسبیح تحلیل کرنے والے, ان دیوبندیوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کے بدترین غصات. ہم آپ کی نماز کلمہ کیسے دیکھیں جب تمہارے مولویوں نے یہ باتیں اپنی کتاب میں لکھی ہے؟ پہلے ان مولویوں کے عقائد سے توبہ کر لو. آج بھی ہم آپ سے گلے ملنے کے لیے تیار ہے. ایک بات ایمانداری سے بتائیے, اللہ کسی صاحب کو بہت دولت دے دے, بہت مال و زر دے دے, اور وہ صاحب سونے کی اینٹوں سے ایک مسجد تعمیر کرے جس کی چھت چاندی کی ہو, اتنی قیمتی مسجد کا قبلہ بجائے ادھر کرنے کے وہ تھوڑا سا قبلے کا منہ پھیر دے, کیا اس مسجد میں نماز ہو؟ آج جیسا بے پڑھا لکھا شخص کہے گا مولانا مسجد کا قیمتی ہونا نہیں دیکھا جائے گا, مسجد کا رخ صحیح جانب ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا. مسجد گھاس پھوس کی ہو لیکن اس کا رخ صحیح ہونا چاہیے. مسجد کتنی بھی قیمتی ہو اس کا رخ اگر قبلے سے پھر گیا اس میں نماز نہیں ہوگی. آپ جن کی داڑھی دیکھ رہے ہیں, جن کی ٹوپی دیکھ رہے ہیں, تسبیح دیکھ رہے ہیں, رونا دھونا دیکھ رہے ہیں, یہ بعد میں دیکھیے. پہلے یہ دیکھیے ان کے علماء کے عقائد صاحب قبلہ کے بارے میں کیا ہے, رسول اللہ کے بارے میں کیا ہے. ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں نبی کو مر کے مٹی میں مل جانے والا لکھا ہے, نبی کو چوہا کمار سے بدتر لکھا ہے, شیطان کے علم کو حضور کے علم سے زیادہ لکھا ہے. یہ کتابیں لکھنے والے آج سے 100 سال پہلے دنیا میں تھے, مر کے جنت سے ایک حساب پہلے چلے گئے. آج بھی ان کی یہ کتابیں دیوبند کا ادارہ چھاپ رہا ہے, اس کے نئے نئے ایڈیشن چھپ رہے ہیں. مجھے بتاؤ اگر یہ تمہارے عالم نہیں ہے تو تم ان کی کتابیں کیوں چھاپ رہے؟ اتنا ہی نہیں, چلو یہ کتابیں تو میرے پاس ہے, آپ ان کی مسجد میں جائیں, ان کی مسجد میں جو ترجمہ قرآن رکھا ہوا ہے, قرآن کریم کا ترجمہ, اس کو اٹھا کر دیکھیں. اشرف علی تھانوی کا, اس نے قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے رسول کی توہین کی ہے. مثلا 26واں پارہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, اس آیت کا ترجمہ خباثتوں کے خمیر دیوبندی جماعت کے سید امیر ملا اشرف علی تھانوی نے یہ کیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا نبی گناہ کر سکتا ہے؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے معصوم. معصوم آپ بچے کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, بچوں کو بھی فقہا نے معصوم کہنا منع لکھا ہے. معصوم کا مطلب یہ نہیں جس سے گناہ نہیں ہوا, معصوم کا مطلب یہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. معصوم کا مطلب یہ ہوا جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اشرف علی تھانوی نے قرآن کریم کے ترجمے میں سرکار کو گنہگار لکھا ہے. اب یہ ترجمہ ان کے مولوی نے کیا جو ان کی مسجد میں رکھا ہوا ہے. اب اسے تو میں نے لے جا کر نہیں رکھا, آپ جائیں مسجد میں ترجمہ قرآن کھولیں اور ان کے مولوی سے پوچھیں کیا نبی گناہ کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ. ہمارے نبی تو وہ ہیں جب حضرت آدم جنت سے دنیا میں پھینکے گئے, جنت سے دنیا میں نازل کیے گئے سری لنکا کی سرزمین پر, تو 350 سال تک روتے رہے. اچانک انہیں یاد آیا کہ میں نے جنت میں ایک نام کثرت سے دیکھا تھا, جگہ جگہ ایک نام میں نے دیکھا تھا. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, ہم نے آدم کے دل میں کچھ کلمے ڈال دیے, کچھ کلمے القاء کیے. حضرت آدم نے تفسیر ثابی میں ہے حضور کے وسیلے سے دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو میں تیرے آخری نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میری توبہ کو قبول فرما. فوراً حضرت آدم کو حضرت حوا سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کے صدقے میں پہلے کے لوگ بھی اپنے گناہوں سے معافی چاہتے تھے اور قیامت تک لوگ حضور کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہے. ان کے بارے میں یہ عقیدہ دیوبندی جماعت کے مولویوں نے لکھا. سنی مسلمانوں جو لوگ دیوبندیوں سے رشتہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا کیا فرق پڑتا ہے, وہ بھی تو مسلمان ہیں, وہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کی بنا پر تم نے انہیں مسلمان سمجھ لیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے سارے دیوبندی مل جائیں, سارے کوا خور دیوبندی مل جائیں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, تب بھی اپنے باپ ابلیس سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں؟
اچھا، جن کو برا لگ رہا وہ جمعہ کے بعد مجھ سے ملے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیوبندی ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہیں تو سنی لیکن تھوڑا سا دیوبندیوں کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے. ان کو میں BPL بولتا ہوں، دین پیلی کے لوگ، دونوں طرف لوٹنے والے. تو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہو. اسلام کے مزاج میں دوگلی پالیسی نہیں ہے. یہ سیاست تھوڑی ہے آج اس پارٹی میں کل اس پارٹی میں. ایک جماعت میں رہو، مضبوطی سے رہو، اہل سنت و جماعت. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے دیوبندی مل جائیں تب بھی ابلیس سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے. جس نے 6 کروڑ سال زمین کو اپنے سجدوں سے آباد کر دیا، جب زمین پہ کوئی جگہ نہ بچی، اللہ نے پہلے آسمان پر بلایا، پہلے آسمان کو بھی سجدے سے بھر دیا، حتیٰ کہ 7 آسمان اس کی عبادتوں سے، اس کے سجدوں سے بھر گئے. 6 کروڑ سال اس نے عبادت کی. بعد میں کیا ہوا؟ جنت میں رہنے لگا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں انسان کو پیدا کروں تاکہ نور محمدی کا ظہور ہو. اللہ نے حضرت آدم کا اسٹیچو تیار کیا، حضرت آدم کا پتلا تیار کیا، اس میں روح ڈالی گئی. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے حکم دیا ملائکہ سے کہ آدم کا سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں چلے گئے، ابلیس کھڑا رہا. اللہ نے پوچھا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے قال لم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا میں بشر کو سجدہ کروں. 6 کروڑ سال کی عبادت کرنے والا، ملائکہ کے ساتھ جنت میں رہنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادتیں نہ دیکھی. قرآن میں رب فرماتا ہے، رب نے اس سے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا کے تو مردود ہے. وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک تیرے گلے میں لعنت کا طوق ہے. غور کیجیے، پاک جنت میں رہنے والا حضرت آدم کے سجدے کا انکار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں بشر کو سجدہ کروں تو جنت سے نکال دیا گیا. اور جن مولویوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی کا مرتبہ گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے؟ سچ ہے اب جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کتاب تقویت الایمان، اتفاق سے یہ ساری کتابیں میں اس بار ساتھ میں لے کر آیا ہوں کہ نبی معمولی بشر ہے. سنی مسلمانوں ایمان و عقیدے کے معاملے میں کوتاہی مت کرو، بد مذہبوں کے ساتھ رشتے داری مت کرو. آج کل لوگوں کا عجیب مزاج ہو گیا، وہابی کے یہاں لڑکی دیں گے نہیں، وہابی کی لڑکی لے کر آئیں گے. کہتے مولانا ہم اسے لا کر سنی بناؤں گے. ارے تم کیا اسے سنی بناؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے جب لڑکی گھر میں آئے گی ماں باپ کے آنے کا سلسلہ شروع ہوگا. آپ کب تک منع کریں گے؟ آپ ان کے رشتے داری میں جائیں گے، موت مٹی میں جائیں گے، شادی بیاہ میں جائیں گے. اس طریقے سے بد عقیدگی پھیلنے لگے گی اور آدمی دھیرے دھیرے بد مذہب ہوتا جائے گا. ایمان کا طوطا اڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو. وَلَا يُضِلُّونَكُمْ، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے. وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. جو لوگ بد مذہبوں سے رشتہ کرتے ہیں سن لے، میں خانہ خدا میں ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے وہابی سے نکاح کیا اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، صرف زنا ہے زنا. وہابی کے رشتے میں اپنی بیٹی دینا یا وہابی دیوبندی کی بیٹی لے کر آنا ہرگز اسلامی طریقے سے یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. بد مذہبوں سے مسلمان کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب جن لوگوں نے کیا ہے وہ سوچ لے. کہتے مولانا آخر وہ بھی تو مسلمان ہے، تم نے مسلمان اسلام حلوہ کھانے کا نام سمجھا ہے؟ تم نے اسلام سمجھا کیا ہے؟ رسول اللہ کو منہ بھر کے گالیاں دو مسلمان ہو، نبی کی شان میں بدترین گستاخیاں کرنے والوں کی جماعت میں شامل ہو، تم مسلمان ہو؟ تم نے اسلام کو سمجھا کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ موجود ہیں.
ایک آرابی ایک بدو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، آپ بتائیں میرا اونٹ کہاں ہے؟ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، بتائیں میرا اونٹ کہاں ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں دو لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے جیسے کیسا پڑ رہا ہے، اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو اونٹ کو جنگل میں بیابان میں ایک کلیان میں تلاش کرنا چاہیے، نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں ہے؟ صرف اتنی بات کہی واپس آئے، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی آیت لے کر اتر رہے، قرآن کریم کی آیت لے کر اتر رہے، اللہ کے رسول نے سنا، جب تم لوگ یہاں سے گئے تو میرے والے کے کیا کہہ رہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول راستہ کرنے کے لیے ٹائم پاس ہونے کے لیے ہم لوگ مدد کر رہے تھے۔ دیکھو قرآن کریم میں آیت کریمہ اتری، جب آپ ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے ہم تو یونی حقیقت کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، قل اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم لوگ کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد، تم لوگ کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ اور کیجیے زمانے نبوی کا مسلمان، خیر القرون کا مسلمان، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام لانے والا مسلمان، روزے وقوحا کو دیکھنے والا مسلمان، ظلم بنگائل کو دیکھنے والا مسلمان، سرکار کے مقدس چہرے کو دیکھنے والا مسلمان، نبی کی اصطلاح میں نماز پڑھنے والا مسلمان، اس نے صرف اتنا کہا اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم، کتاب نہیں لکھی، مدرسہ نہیں بنایا، جماعت نہیں بنائی، کتاب میں یہ نہیں لکھا نبی مکے مٹی میں نہیں گئے، کتاب میں یہ نہیں لکھا نبی کا مرتبہ چودھری کی طرح ہے، کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ بچوں پانیوں کا علم نبی کہتا ہے، صرف اتنا کہا اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم۔ قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم لوگ کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ تو جس نے صرف اتنا کہا اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم، قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے، اور جس نے کہا کہ ماں اللہ نبی کہتا ہے کہ بچوں پاگلوں جانوروں کو ہے آج کی ہماری غلط کیا ہے، سڑک کا جواب میں کیا وہ مسلمان ہے؟ اور یہی بات مولانا اشرف علی تھانوی جو بندی جماعت کے اماموں دیکھوا نے لکھی ہے، آج تم کہتے ہو مولانا نمازوں کہوا دیکھو، داڑھی دیکھو، ٹوپی دیکھو، سنی جنتی میں بولو، خدا کے لیے سوچے میں مت آؤ۔ آج اسلام کا دشمن اس ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد کیا دیکھا، ہندوستان میں دو قومیں بڑی محبت سے رہتی ہیں، مسلمان اور ہندو۔ انگریز کی ایک پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، توڑو اور حکومت کرو، اس نے ہندو مسلمان کو چاہے، اگر ہندو مسلمان ٹوٹ گئے، اب مسلمانوں کا تعلق ہندوستان میں مزارات کے تھا، خانقاہوں سے تھا، مدرسوں سے تھا، علماء سے تھا، مسلمان پر متحد تھے، متحد سے سنی بنا پڑتے۔ اب انگریز نے سوچا مسلمانوں کو مسلمانوں کے ایمان کا خلل کیسے پیدا کیا جائے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، انگریز اگر کہتا نبی مکے مٹی میں بھی ہے تو کوئی مسلمان مانتا؟ انگریز اگر کہتا مان اللہ نبی کا مرتبہ چوہا جوان کی طرح ہے تو مسلمان بات مانتا؟ نہیں مانتا۔ انگریز نے دماغ میں لایا کہ عقیدہ میرا ہو اور زبان مولوی کی ہو تو کتنا اچھا ہو، عقیدہ میرا ہو، بولنے والا شیخ الاسلام ہو، حکیم الامت ہو، قاسم الاسلام ہو، قاسم العلوم ہو، امام غزالی ہو، ایسے لوگوں کو انگریز نے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد کیا کیا؟ آپ لوگ تاریخ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، بیت المقدس کو جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو ایک انگریز بادشاہ جس کا نام ریکر ہیڈلی تھا، اس نے صلاح الدین ایوبی کو کہا اے صلاح الدین ایوبی تم نے بیت المقدس کو ہم سے آزاد کر لیا، لیکن اپنی قوم کا کیا کرو گے؟ تمہاری قوم کو
کی یہ عمر کیسے ریٹن ہینڈی تمام الدین کا ہاتھ پکڑ کے زمین کے تحت کھانے کہو کھانے میں لے کر جاتا ہے. کیا کھانے میں جانے کے بعد کافی راستہ طے کرتے ہیں. اندر ایک مسجد ہے جس میں کچھ بوڑھے لوگ کچھ ترجیح پڑھ رہے ہیں, کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, کچھ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, کچھ حدیث کو پڑھوا رہے ہیں. تمام الدین نے کہا اے اللہ تیرے مقدس بندے زمین کی تہوں میں بیٹھ کر تیری عبادت کر رہے ہیں. ریٹن ہینڈی کہتا ہے تمام الدین خبردار, یہ لوگ مسلمان نہیں ہے, یہ ہماری قوم کے آدمی ہے. ہم انہیں ٹریننگ دے کر تمہاری قوم میں دیکھتے ہیں تاکہ تمہارے نوجوانوں کا ایمان خراب کر سکے. یہ کارے انگریز زمانوں سے چل رہا ہے. تم کون سی دنیا سے کہتے ہو؟ وہابی دیوبندیوں سے رشتہ کرنے والوں, وہابیوں کو دیکھنے دینے والوں, وہابیوں کو مسجدوں میں آنے کی پرمیشن دینے والوں, اگر مسجد کا خبر ہے تو سن لے, مسجد کا ڈیریکٹری ہے تو سن لے, ذمہ دار ہے تو سن لو. اگر اللہ نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے اس میں رسول اللہ کے کتاب کو راؤنڈ مت کرو, مسجد میں کوٹ لگا دو. اس مسجد میں وہابی دیوبندی کا آرام بنا. ارے ان سے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا؟ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ خواہ بخواہ اپنی پیشانی اور مسجد کی جگائی کاری کر رہے, کیوں تکلیف اٹھا رہے؟ قرآن کہتا عام نمازیں پڑھے, بچت کرے جھیلے اور جائے بہت کیا. پہلے تم سے ہمارا مطالبہ ہے ایمان کا, پہلے ہمارا مطالبہ ہے اپنے دیوبندی مولویوں کے عقیدے سے توبہ کرو. یاد رکھو اگر سب میں دیوبندی کھڑا ہو گیا تو پوری مسلمانوں کی نماز نہیں ہو, پوری مسلمانوں کی نماز نہیں ہو. یہ مسئلہ آپ کو بتایا نہیں ہوگا, اس لیے کہ بد مذہب کافر اسے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. کھڑا ہو گیا پوری مسلمانوں کی نماز کھڑا, اسے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا؟ ارے بھائی ہم یہ اپنی مسجدوں میں آنے کے لوگ سوچتے ہیں, لوگ پوچھتے مولانا آپ نماز پڑھتے ہیں, لوگ کہتے مولانا آپ نماز پڑھے. ارے جس پر نماز پڑھنا پڑتی ہی نہیں ہے وہ کیوں پڑھے؟ نماز جس پر پڑھ رہے وہ پڑھے. آپ انہیں اپنی مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں, ان کی مسجد میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے جس کو انہوں نے اپنے پیسوں سے تعمیر کیا ہے. ویسے تو یہ لوگ بہت کم مسجد بناتے ہیں, زیادہ تر سنیوں کی مسجد سے پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی نماز پڑھتا ہے, تو نماز مسجد کے سامنے نہیں تو ظاہر سی بات ہے باہر کیا ہے. نماز صرف نماز کی وقت تھوڑی ہے, نماز پانچوں وقت کی وقت ہے, نمازوں کی پابندی کیجیے. وہابی دیوبندیوں کے لیے لگامت چھوڑی ہے. اچھا بہرحال ان کی مسجد میں جانے کی بھی اجازت ہے, ان کو نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں. آئیے قرآن سے سمجھیے. بعد میں یہ نہ کہنا چاہنے کے بعد مولانا نے دو دیا حوالہ نہیں دیا. قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 سے آپ دیکھیں. مدینہ شریف کے کچھ لوگ جب سرکار مدینے میں تشریف لائے تو اسلام کی بڑھتی ہوئی تعداد سے دیکھ کر کچھ منافقوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے چاندی کا عمل کر جاتے تو اپنیت نہیں ہو رہی رہے گا تو پاخانہ وہ لوگ اندر سے کافی سے اوپر سے اتر جاتے اور کیا کرتے کہ صحابہ سے جہاد سے جانے سے روکتے کہ جہاد میں مر جاؤ, دنیا بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے. دھیرے دھیرے اسلام کی جانے جاتے ایک دن جمعہ کا دن ایسے ہی دن اور آج میں بھی کی سنت ادا کر رہا ہوں. سرکار کھڑے ہوئے اور فرمایا جو تو میرا دشمن ہے نکل جاؤ. اچھا ایک جنگل بات بول دی کبھی تو ایک بہت زیادہ بخار کا ضرورت سے زیادہ کاری کھڑا ہو کر چاہتا ہے کہ آپ سے نکل رہے ہیں, آپ سے کیا معلوم کتنے آپ کا دشمن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ان اللہ کی بھلائی کی بچائی نہا. صحیح مسلم شریف کتاب السنت. اللہ نے میرے لیے آسمان زمین کو چھڑیک دیا تو میں نے ایسے دیکھ لیا جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اس نے کہا بتائیے میرا نام, آپ نے اس کا نام بتایا. کہا بتائیے میرا ٹھکانا, آپ نے فرمایا میرا ٹھکانا جہنم ہے. اچھا نبی نے کہا میں تو اب تک کہہ رہا تھا کہ میرا دشمن ہونے کو تو ایسے جیسی نوکری میں بات نہیں کرتی.
اچھا اب نام لیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا ہو یا فلان فإنک یا منافق، اے فلاں اور فلاں کے بیٹے اٹھ کے تو میرا دشمن ہے۔ اب نبی نے نام لے لیا، مسجد میں رکھنے میں شرم آ رہی کرے اس کے وقت ایسے سوال پیسہ ہے، آج کی ڈیٹ میں پہلے سے سوال پاتا چہرے کا دماغ پاتا کھڑے ہو 10-20 لوگوں کا نام لیا، جمعہ کے دن نماز پڑھنے آئے ہوئے لوگوں کو نبی نے مسجد سے نکالا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے آپ مسجد سے نکال تو ہم کو نبی کی سنت بتا دیں، یہ ہم کو جہاں سنت نکالے آتے ہیں آپ بات کی سنت نکالیے جن کو مسجد سے بھگانا، یہ بات بھی سنت ہے۔ یہ آپ کو دین سکھانے آتے ہیں آپ ان کو دین سکھائیے کہ تم کو مسجد سے بھگانا ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے، اچھا نبی نے بھگا دیا۔ اس نے کیا پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ کون آپ کا دشمن ہے؟ یہی عقیدہ ایسا ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر ہے، صحیح بخاری شریف جس کا درجہ قرآن کریم کے بعد ہے۔ عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام فقال قام اللہ کے رسول کرام منبر سے کھڑے ہوئے، آپ نے حتی دخل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم حفظ ذلک حفظہ ونبیہ من نبیہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بار منبر سے کھڑے ہوئے، دنیا پیدا ہونے سے پہلے سے دنیا کے ختم ہونے تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک سرکار نے ہر بات کھول کھول کے بیان کروا۔ ان میں ظاہر نہیں بات کیسے بیان کروا؟ اچھا ہے نبی نے نکالا، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ نبی نے نکالا، یہ باہر نکلے، حضرت عمر فاروق سامنے سے آئے۔ اب حضرت عمر ان کو دیکھ کے کچھ سوچنے لگے، شاید جمعہ کی نماز ہو گئی، اور حضرت عمر ان کو دیکھ کے سوچنے لگے جو مسلمان کہیں گے بالکل عمر نماز کی پابندی نہیں ہے، ان کی نظر پڑی حضرت عمر کو، اور اب یہ سوچنے لگے جو کہنے لگے نبی نے مسلم مسجد سے نکالا ہے، عمر کو پتہ چل جائے گا تو دنیا سے نکال گا۔ حضرت عمر بڑے چڑھائی تو گستاخی کو برداشت نہیں کرتے۔ اب ان کو نماز پڑھنے کا 5 شوق، انہوں نے دوسری مسجد بنائی، گھاس پھوس کی مسجد بنائی۔ اب مجھے بتائیں بزنس ہونا 50 مسجد ہو اور کوئی 51 کی مسجد بنا دے تو کسی کو تکلیف؟ مسجد بنانا اچھی بات ہے، بری بات ہے۔ انہوں نے بھی مسجد بنائی، اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ سرکار نے جیسا پوچھا کہ نیا مکان کون تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسجد ہے، لوگوں نے مسجد بنائی۔ رسول اللہ نے مسجد بنانے والوں کو بلایا کہ تم نے مسجد کیوں بنائی؟ وہ آئے حسن کے بہت حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے مسجد بنانے والوں کو بلایا، مسجد کیوں بنائی؟ اللہ کے رسول بڑے لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، جوان لوگوں کے لیے، جو آپ کی مسجد تک نہیں آ سکتے ان کے لیے ہم نے بنائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لانے کے بعد آپ نے فرمایا جلا دو، دیکھو قرآن کریم ہے مسجداً فرارا مرتفعا وتحصینا من المؤمنین، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی اپنے کفر کے سبب مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي الْأَرْضِ وَلَيَحْلِفُنَّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْحُسْنَىٰ۔ قرآن سنا رہا ہوں، حدیث نہیں سنا رہا ہوں، دیکھ لینا ترجمہ ابن مولانا سے دیکھنا۔ رسول اللہ نے پوچھا تم نے مسجد کیوں بنائی؟ کہا نمازیوں کے لیے، آسانی کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا لکڑیاں لاؤ، آپ اسے جلا دو، کیونکہ قرآن کریم کی آیت سنی، قرآن کی آیت سنی، مسجد جنہوں نے مسجد بنائی ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اپنے کفر کے سبب، اور جب آپ ان سے پوچھو تو وہ یہی کہیں گے کہ ہماری نیت تو اچھی ہے، ہم کو بھلائی کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اب مجھے کہا
کو منافقوں نے بنایا، اللہ نے اس میں کھڑے ہونے سے منع کیا۔ کیا پتا چلا ان کو اپنی مسجد سے بھگانا ضروری، ان کی مسجد میں کھڑے نہ ہونا۔ یہ نبی نے فرمایا نکلیاں لاؤ جلا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خدا کا گھر ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، تلاوت قرآن کی جگہ ہے، آپ اسے جلانے کا حکم دے رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں وہ مسجد نہیں ہے جو حب خدا اور محبت نبی میں بنائی جائے، مسجد تو وہ ہے جو محبت خدا و رسول میں بنائی جائے، اس سے رسول اس بار آج کہہ دیا ہے تو ثابت ہوا یہ اپنی مسجدوں میں نہ آنے کی ہے۔ لیکن کیا ہے آج سے لوگوں نے صرف نیت کی بیماری ہاتھ میں سب کو لے کر کرے سے کیا ہونے والا کافی معاشروں میں یہ صحیح لیتا ہے جو بندی ہے اس سے مجھے دوسری باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے مولانا جتنا میرا اور اتنے برا کہتے مجھے دور پڑ گیا نماز کی دعوت دو، آپ نماز کی بات کرتے ہیں۔ ارے کم وقت میں جتنے چھ کروڑ سال نماز پڑھی اس کی نماز نہ پڑھ سکی، پہلا مرحلہ ہے محبت رسول کا۔ ہم دعوت دیتے ہیں ایمان کی، یہ دعوت دیتے ہیں عمل کی۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے جب آمنہ کے لاش 40 سال سے آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو جبل سامان سے نبی نے کیا کہا یا معاشرت قریش، اے قریش کے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے، نبی نے فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی نے پہلے اپنی ذات کو منوایا، اس کے بعد خدا کے ذات کی دعوت دی۔ معلوم ہونا چاہیے اسلام میں پہلے نبی کی ذات کو مانا جائے گا، جس نے نبی کی ذات کو سمجھا حقیقت سے ان کا ایمان خدا پر مکمل ہے، اور جس نے نبی کی ذات سے تعلق توڑ لیا خدا پر اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایسے کریمہ میں نے کوئی اگر فرماتا ہے یار اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، انہیں تحفظ کو پڑھایا ایمان اگر وہ ایمان کے بدلے کو پسند کرے اور آپ نے صاف بنا کر دیا وہ صاحب رسول تمہارا باپ ہو، بھائی ہو، ہو، استاد ہو، تمہارا کیسا بھی قریبی رشتے دار ہو، اگر رسول اللہ کی بات کرے اجنبی کو تعلیم کرتا ہے اسے دل سے ایسے نکال کے دیکھو جیسے خود سے مچھلی نکال سکتے ہیں۔ اچھا مولانا کے زمانے سے جانا چاہیے، لوگ کہتے مولانا اس موقع پر شدت کرتا ہے کم جانا کرے تو قرآن کی عزت کرے۔ عبداللہ ابن زبیر کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ مدینے میں منافقوں کا سب سے بڑا لیڈر پکڑا، جب یہ مر گئے تو ظاہری سے رسول اللہ نے اس کی نمازیں زیادہ پڑھایا، نمازیں زیادہ مسلمان کی پڑھی ہے اور آنے کروں صدمہ مارا سورج فرما آیت نمبر 18 کو دیکھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نمازیں زیادہ پڑھائی، قرآن کی آیت اتر رہی ہے ولا شکر آمدی ولا شکر آمد ولا نقل ان میں سے کبھی کسی کی مسجد سے نماز نہ پڑھنا، نہ مسجد کا بچے کھڑے ہونا۔ دیکھو قرآن نے صاف لفظوں سے منافقوں کی نمازیں جماعت سے منع فرمایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ آگے دو کے جنازے میں جانا، خود دینا، کپڑ نقل میں شریک ہونا، کندا دینا، قبر تک جانا، دعائے مغفرت کرنا، انہیں پریشی محروم جنتی سمجھنا کیا ہے؟ اسی جیسے میں کوئی رکھتا ہے کیا سوال بتا کیا دیکھو مولانا نے سننے کا مولانا نے کام کر رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کیا کریں، حرام نہیں، گناہ نہیں، کفر ہے کفر۔ جی ہاں، کسی بدمذہب وہابی دیوبندی کے ساتھ یہ معاملات کرنا حرام ہے، گناہ نہیں بلکہ کفر ہے۔ سنی جنتی مسلمان ہے، عقیدے میں تصحیح رکھیے، عقیدے میں شدت رکھیے، سوچیے کہ وہابی دیوبندی جو 150 سال پہلے پیدا ہوئے آج بھونیشور کی زمین پر ان کی 3-4 مسجدیں بن گئی، آگے یہ وقت نہ آ جائے کہ ان کا پورے شہر کا قبضہ ہو جائے جیسے مہاراشٹر کی زمین پر ہو گیا۔ اس سے پہلے اپنی سطحوں میں اتحاد پیدا کیجیے، رشتے دین حاصل کیجیے، مسجدوں میں نماز کی پابندی کیجیے، علماء کرام کا ادب کیجیے، علماء کی بارگاہ میں حاضری کیجیے،
ائمہ حضرات کی خدمت کیجیے، ان علماء سے آپ علم حاصل کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صرف گناہ کھانے سے چرچا کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو اندر سے بھی مکمل اور قابل بننا پڑے گا، علمی سطح پر آپ کو مضبوط بننا پڑے گا، تاکہ کوئی بدمذہب آپ سے آپ کا ایمان نہ چھین سکے۔ بدمذہب بہت الگ الگ روپ میں آ رہا ہے، آج ایمان کا چاقو ایسے روپ میں آ رہا ہے۔ مجھے بڑا پیارا واقعہ حضرت سلیمان کے زمانے کا یاد آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک چڑیا اور اس کا شوہر چڑیا درخت پر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں پیار محبت کی بات کر رہے تھے۔ سامنے سے ایک شخص آتا ہے جس کے چہرے پر روٹی ہے، لباس اسلامی ہے، لباس اسلامی ہے، ہاتھ میں سبزی ہے۔ چڑیا کہتی ہے میرے شوہر گھونسلے میں چلو۔ چڑیا کہتا پڑی آدمی کے دل کون ہے؟ ارے وہ شمالی کی نمازی، اس سے کیا کرنے کی ضرورت رہتی ہے؟ اتنے سال میرے شوہر اندر جانے میں برائی کیا، اپنی حفاظت کرنے میں برائی کیا؟ وہ زیادہ بات اور اس کی بات نہیں یہ نمازی صاحب بڑی بار مسئلہ دکھایا نماز پڑھوں اور نماز کے بعد 2 سال نام لگا کے چیزیں کو پکڑ لگا کیا کام ہو چڑیا حضرت سلیمان کی بات ہے کائنات کے نبی مجھے بتاؤ ہے آپ نے فرمایا کیا کام کے امتی کے بڑے شہر کو کام دکھائی آپ نے بتایا کام مجھے آپ کی شریعت کو شکار کرنا جاری ہے میرے زبان سے شکار کر کے سارا ہوا ہے اگر سلیمان کہتے ہوئے چلی گیا چڑیا کہتی ہوں دیر تک آپ کی شریعت میں شکار جاری ہے دبا کر کے سارا جاری ہے لیکن شکار کرنے والے کا شکاری کے لباس میں ہونا ضروری ہے نمازی کے لباس میں نہیں یہ شکاری کے لباس میں نہیں نمازی کے لباس میں تھا اگر یہ شکاری کے لباس میں آتا اور اس کے باوجود ہم لوگ نہ بچتے ہم لوگ اپنی حفاظت نہ کرتے تو پھر اس کی غلطی نہ تھی یہ تو نمازی کا لباس پہن کر آیا اور کام شکاری والا کیا اس نے تو دھوکہ کیا اس نے تو ہمارے ساتھ میں دھوکہ کیا حضرت سلیمان نے جب سنا کہ نمازی کا لباس ہو کر شکاری کا کام کر رہا ہے آپ نے اسے سزائے موت عطا فرما دی میرے بزرگوں اور دوستوں آج ایمان کا جادو اسی کی بات میں آیا ہے چوبی پہن کر آیا ہے رسول اللہ کا نام لے رہا ہے صحابہ کا نام لے رہا ہے لیکن دیکھو میرے ایمان کہتے ہیں سونا جنگل رات ہمیں لائی بکری ڈالی ہے شہر دکھائے شہر دلائے آخر جائے شوہر کو اس مردار سے زیادہ جانا دنیا سے بھی کھانی ہے خدا کے لیے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ سفوں میں اشتہار پیدا کرو اور سب مذہبوں سے رشتہ توڑ دو آپ کچھ کہیں گے مولانا ہم کو لے کر آگے دیکھی رکھتا ہے آگے تک کا مسئلہ ہوتا ہے لے جا کے چھوڑ دو ایک دم ہندی ہر گئے سن کے نکاح پر ایک ہے وہ مسلمان بن جائے 6 مہینے تک اس کو اسلام نہیں کرے اگر آپ ضروری کی منزل باہر تو اللہ بنتے ہو گئے آپ کیا کریں مولا آگے تو آپ کو نہیں کمائیں گے آپ کو پکڑی کر کے چلے جائیں ہمارا ہم سے رہتا لڑکی صورت یہ لڑکی اسلام سے جو ہے 6 مہینے تک دیکھی ماں باپ میں پڑھنے کرتی ہے اسلام اس کا برابر ہے اسلام میں پر مذہبوں سے بیٹی نہیں رہا ارے ابو جہل رسول اللہ کا قوم ایسا ہے عربی بولنے والا ہے پڑوسی ہے مکے کا رہنے والا ہے سرکار نے فرمایا مسلمانوں کی سوسائٹی کو بلال قوم ہے سارا ہے سنتا ہے افسر کا رہنے والا ہے غلام مسلمانوں کا اسلام اس لیے اسلام میں رشتہ پورن کرنے کی مانگ کر دیتا ہے اب لڑکی ماں باپ سے کانٹیکٹ کر ہر طریقے سے سننی ہو جائے آپ اسے اچھا جو بیٹیاں آپ نے وہاں بھی کی اسے فوراً لے کر آ گئے طلاق کی ضرورت ہے اس لیے نکاح اور طلاق کی جو مسلمانوں سے ہوتا کام لوگ اسے لے کر آئے بغیر عزت کے اس کا نکاح دوسرے میں کرے عزت کی بھی ضرورت نہیں ہے طلاق کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے شرعی مسئلے ہیں آپ سے سننے میں بہت سختی لگتی ہے لیکن میرے بھائی اسلام کو وقت نہیں ہے تم کیسے مسلمان ہو ایک طرف نبی کی محبت کا دعویٰ نہیں کرتے مولانا حاضری کو آپ چاہتے ہیں اور جو ان کا دشمن ہے اسی کے ساتھ کھاؤ بھی ہو تو ان کو بات اچھی کرے ارے تو تمہارے دلے بات کو خاص بتا دو تو تمہاری محنت کیا کریں تم اس کی ساتھ شدت جگہ ڈال رہی ہے
اس کے گھر کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے. باپ سے اتنی محبت, اولاد سے اتنی محبت, مولانا سے اور حضرت سے اتنی محبت کہ جس رسول سے ہمارا تعلق دنیا میں ہے اور صرف دنیا میں نہیں ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد صرف 5 منٹ کی جاتی ہے. بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد پیشاب کرتا ہے, ماں گیلی جگہ کو اور سوکھی جگہ اسے سلاتی ہے, اس کے ہر درد کو تکلیف کو اپنے چھاتی پر برداشت کرتی ہے. وہ بچہ مر جائے تو کیا ماں ایک رات کے لیے قبر میں آتی ہے؟ ایمانداری سے بتانا, وہ بات جو بچے کے لیے راتوں کی مشہور پسینہ ہے کر کے محنت سے کماتا ہے, بچے کی ہر خواہش پوری کرتا ہے, پیدا مر جائے تو دنیا میں وہ کون سا باپ ہے جو بچے کے ساتھ ایک رات کے لیے نظر کرتا ہے کہ میرا بیٹا کبھی مجھ سے الگ نہیں سویا, آج ایک رات میں سو جاؤں. ماں باپ کا تعلق صرف اب تک ہے, ماں تک ہے. موت کے بعد ماں باپ کام نہیں آتے, لیکن قبول رسول اللہ سے بھی دکھایا جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں جب یکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے, باپ جب یکلوتے سے بھاگے لطف وہاں بڑھواتے یہ ہے. قبول رسول اللہ آئیں گے میدان محشر میں جب سب کچھ رات کے فرصت تک سے ملے گی. بتاؤ, رسول اللہ کہتے ہیں ارے یہ شراب تمہیں ابھی کو خبر کرے, جبریل پر دکھائے کہ پر کو خبر نہ ہو. رسول اللہ کہاں آئیں گے جب سوکھ کر حلق کاٹا ہو جائے گا میدان محشر سے جامع کو کون کھلائے گا؟ تمہارے ماں باپ کھلائیں گے, تمہارے استاد کھلائیں گے, پیارے آقا کھلائیں گے. تمہیں جنگل کا دروازہ کون دے گا؟ میدان محشر میں رکھے حضور کرنے میں گر کے کون روئے گا, کون روئے گا؟ اتنا روئے گا کہ اس کے جہنم کی, اس کے آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کا جہنم ابھی نقد ہوگا. رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے. نبی سے ہمارا تعلق وقتی آرسی ٹیمپراری نہیں ہے, ہمیشہ ہے. اسی نبی کے لیے دنیا میں آئے, اسی کے گیت گاؤ اور قبر میں جاؤ. جب نبی کا جگہ دکھائے تو خدا کی قسم نبی کہتے ہیں یہ میرا غلام ہے, تمہارا بیڑا پاس ہے. لیکن ان کے لیے نبی کیا حکومت سے دیتا. کل میری تقریب کرنے کے بعد ہے دوسرے بات میں پرسوں تقریب کی روزی کا گیس تھا, خالی تھا, جو علامہ نے دعوتی وطن تشریف لائے اور مولانا حسن القادری صاحب یہاں کا میں شامل آیا. اور کل تک میں اس کے کسی بہادی ضرورتی میرے جاننے کے بعد کسی بھی ضرورت نہیں کر سکتا. اور کل تک میں جتنی باتیں میں نے تقریب میں کری میں قرآن حدیث میں تمہارے علماء کی کتابوں سے پوچھ کر سکتا ہوں. تقریب کے بعد میں مجھے رکھوں گا لوٹ کرتا ہوں, میں لوٹ جن کا آپ کو آنا ہے تو اسے مطلب سے اجازت ہے. الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیں کی توفیق عطا فرمائے.